کی باتیں آؤ کہ کرے ان لب رخسار کی باتیں سرکار کی. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ السمیع العلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. انتہائی لائق احترام واجب القدر ناظرین و ناظرات متوجہین متوجہات ملائکہ صالحین ارواح طیبات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، پروگرام سرکار کی باتوں میں ہم کتاب حدیث رسول کی رشد و ہدایت سے توحید و شرک پر بیان اب تک سن رہے تھے، جس میں ہم نے توحید و شرک کی اقسام پر گفتگو کی، اور آج ہم شرک کی سزا کے بارے میں سنیں گے کہ جو شخص شرک کر لے اس کی سزا کیا ہے. رب کریم نے قرآن مجید کی متعدد آیات کے اندر شرک کی سزا کو بیان فرمایا. اسی طرح احادیث مبارکہ کثیر موجود ہیں شرک کی سزا پر. رب کریم نے سورہ نساء میں شرک کو اپنی گستاخی قرار دیا. رب کریم نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، کہ اللہ معاف نہیں فرمائے گا اس بات کو کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور وہ گناہ گاروں میں سے جسے چاہے گا اس کے سوا بخش دے گا. وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ اِثْمًا عَظِيمًا، اور جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے تو بے شک اس نے اللہ کی بڑی گستاخی، بڑا جرم کیا. سورہ بقرہ میں رب کریم نے ارشاد فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ اندادا، بعض لوگوں نے اللہ کے علاوہ دیگر کو معبود بنا لیا. کس طرح کہ یحبونہم کحب اللہ، وہ لوگ ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسی اللہ سے محبت کرنی چاہیے، یعنی اس کی عبادت کرتے ہیں. تو والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور رب کریم نے فرمایا کہ اہل ایمان تو اللہ ہی سے شدید محبت کرتے ہیں، یعنی عبادت کرتے ہیں. سورہ مائدہ میں رب کریم نے مشرک کی سزا ارشاد فرمائی کہ اس کے سارے اعمال برباد کر دیے جاتے ہیں جو ایمان لانے کے بعد شرک کرے. رب کریم نے ارشاد فرمایا وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، اور جس نے ایمان کا انکار کر دیا تو اس کے اعمال ضائع ہو گئے، یعنی کفر و شرک کر دیا، گستاخی کر دی ایمان لانے کے بعد. آگے فرمایا کہ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں بہت نقصان اٹھانے والا ہوگا. رب کریم نے ارشاد فرمایا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، وہ لوگ جو ایمان لائے اور اپنے ایمان کو ہمیشہ کفر و شرک سے محفوظ رکھتے ہیں. اولئک ھم الامن، ان لوگوں کے لیے اللہ نے انعام ذکر فرمایا کہ اولئک لہم الامن، ان لوگوں کے لیے اخروی امن ہے، آخرت کی زندگی میں امن ہے. وہم مہتدون، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں. رب کریم نے سورہ لقمان کے اندر شرک کو بہت بڑا ظلم قرار دیا. اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا ظلم ہے. رب کریم نے سورہ نساء کے اندر شرک کو بہت بڑی گمراہی قرار دیا. فرمایا وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، اور جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا تو وہ بہت بڑی گمراہی میں گم ہو گیا. رب کریم نے سورہ مائدہ کے اندر مشرک کے لیے جنت بالکل حرام کرنے کا اعلان فرمایا. اللہ کریم نے ارشاد فرمایا انہ من یشرک باللہ، جو شخص اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ نے ایسے شخص پر جنت حرام کر دی ہے. ومأواہ النار، اور اس کا ٹھکانہ جہنم بنا دیا.
وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کا نہ کوئی شفیع ہوگا نہ مددگار۔ رب کریم نے سورہ زمر کے اندر مشرک کے اعمال صالحہ کے ضائع ہونے کے بارے میں ارشاد فرمایا، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اور تحقیق آپ کو اور آپ سے پہلے ہر نبی کو یہ حکم دیا گیا، لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبِطَنَّ عَمْلُكَ، اگر تم نے شرک کیا تو ضرور تیرے اعمال صالحہ مٹا دیے جائیں گے، وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور تم بروز محشر بہت ہی نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگے۔ رب کریم نے یہ خطاب معصومین سے فرمایا تو گناہ گاروں کو تو سوچنا چاہیے کہ انہیں کس حد تک شرک سے بچنا چاہیے۔ سورہ بینہ میں رب کریم نے مشرکین کو کائنات کا سب سے بدترین گروہ قرار دیا۔ رب کریم نے ارشاد فرمایا، ان الذین کفروا من اہل الکتاب، بے شک اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے کفر کیا، والمشرکین، اور دیگر مشرکین لوگ، فی نار جہنم خالدین فیہا، جہنم کی آگ میں ہوں گے، خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اولئک ہم شر البریہ، اور وہ لوگ کائنات کا سب سے بدترین گروہ ہیں۔ رب کریم نے سورہ کہف میں ان لوگوں سے خطاب فرمایا جو اللہ سے ملنے کی امید رکھتے ہیں اور انہیں شرک سے باز رہنے کا رب کریم نے حکم فرمایا۔ رب کریم نے فرمایا کہ فمن کان یرجو لقاء ربہ، پس جو شخص اللہ سے ملنے کی اپنے رب سے ملنے کی امید رکھتا ہے، فلیعمل عملا صالحا، اسے چاہیے کہ اچھے عمل کرے، ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اور اپنے رب کی عبادت میں کسی ایک کو بھی شریک نہ ٹھہرائے۔ ناظرین کرام، آیات مبارکہ کے ساتھ ساتھ احادیث میں بھی شرک کی مذمت آئی۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابوبکر راوی ہیں، کہتے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں 3 سب سے بڑے گناہ نہ بتاؤں؟ یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ ارشاد فرمائی۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتائیے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا سب سے بڑا گناہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا۔ پھر دوسرا آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ماں باپ کو اذیت دینا، اور تیسرا آپ نے علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جھوٹ بولنا۔ اسی طرح شرک کے بارے میں ایک حدیث حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ کے سوا کسی دوسرے کی عبادت کرتا ہوا مر گیا وہ پکا دوزخی ہے۔ ناظرین کرام، دعا ہے اللہ کریم ہمیشہ ہمیں شرک سے محفوظ رکھے۔ ناظرین کرام، آج کے پروگرام سے ہم نے اس بات کو جان لیا کہ عبادت صرف اللہ ہی کی کرنی چاہیے۔ اللہ کے سوا کسی کی عبادت کرنا شرک ہے، کفر ہے، گستاخی ہے۔ مشرک ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ مشرک کے لیے وعیدیں آپ نے احادیث طیبہ اور قرآن مجید کی آیات سے سن لیں۔ مشرک کے لیے نہ کوئی سفارش کرنے والا ہوگا، نہ ہی اس کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ اللہ کریم مشرک کے لیے سفارش کرنے سے، شفاعت کرنے سے منع فرما دے گا۔ بے شک سب کا پالنے والا، سب کو رزق دینے والا، قادر مطلق، حاکم مطلق، عالم الغیب ذات اللہ ہی کی ہے، اور عبادت صرف اللہ ہی کی جائے گی۔ عبادت کے 3 رکن ہیں۔ پہلا یہ کہ اللہ سے محبت کرنا،
اور دوسرا یہ کہ اللہ کے وعدے پر یقین رکھنا، اس کے انعام پر یقین رکھنا، اس کے انعام سے امید لگانا، اور تیسرا یہ کہ اللہ کے عذاب اور ناراضگی سے ڈرنا۔ قولی، فعلی، مالی، بدنی، باطنی اور ظاہری عبادت اللہ ہی کے لیے ہے۔ ناظرین کرام، یاد رکھیے کہ جیسے انسان شرک کرنے سے مشرک ہو جاتا ہے، اسی طرح کسی دوسرے کو جو مشرک نہیں ہے اسے مشرک کہنے سے انسان مشرک و کافر ہو جاتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھا کر ارشاد فرمایا کہ مجھے امت سے اجمالی طور پر شرک کا خوف ختم ہو گیا ہے، یعنی امت اجمالی طور پر شرک میں مبتلا نہیں ہوگی۔ یاد رکھیں کہ یا رسول اللہ کہنا، یا غوث کہنا، یا علی کہنا، اسی طرح میلاد منانا، فاتحہ خوانی کرنا، ختم شریف دلانا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نور ماننا، انبیاء اولیاء کو با اختیار سمجھنا، علم غیب ماننا، حاضر و ناظر کہنا، انتقال کے بعد بھی مردے کا سننا، مزارات کی تعظیم کرنا، قبر کو غسل دینا، اس پر غلاف چڑھانا، یہ سب شرک نہیں ہے۔ اسی طرح ایصال ثواب کرنا بھی شرک نہیں ہے۔ یاد رکھیے کہ میلاد منانا یا پھر عرس منانا یہ تو خود شرک کی نفی ہے، اس لیے کہ جو شخص میلاد منا رہا ہے وہ یہ اعلان کر رہا ہے کہ نبی پیدا ہوئے، اور جو شخص عرس منا رہا ہے وہ موت کا اعلان کر رہا ہے، تو یہ تو واقعتاً شرک کی نفی ہے، اس لیے کہ اللہ پیدا ہونے سے بھی پاک ہے، اللہ موت سے بھی پاک ہے، اسی کی ذات حی و قیوم ہے، نہ اسے کبھی اونگ آتی ہے، اللہ کی ذات ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی، اللہ کی ذات ہے جو پیدا ہونے سے بھی پاک ہے اور ختم ہونے، فنا ہونے سے بھی پاک ہے۔ تو بندہ عرس منا کے اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ وہ مشرک نہیں ہے۔ اسی طرح یا رسول اللہ کہنا یا غوث کہنا یہ دعائے التجا کے لیے ہے، یعنی بندہ دعا کے لیے التجا کرتا ہے کہ آپ میرے لیے دعا فرما دیں، جیسے کہ آپ عموماً لوگوں سے بھی کہتے ہیں کہ حضرت میرے لیے دعا کیجئے گا، تو دعائے التجا جو ہے وہ تو بندے ہی سے کی جائے گی، اللہ سے دعائے التجا تو نہیں کی جا سکتی کہ آپ میرے لیے دعا کر دیں، اللہ سے تو دعا کی جائے گی، مانگا جائے گا۔ اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نور مانتے ہیں تو فرشتوں کو تو سب نور مانتے ہیں، فرشتے نوری مخلوق ہیں، اور انبیاء اور اولیاء و انبیاء کے اختیارات اور مقامات مانتے ہیں، تو وہ ان کے اپنے ذاتی نہیں ہیں بلکہ اللہ کے عطا کردہ ہیں۔ قرآن مجید میں بھی اس کی بے شمار مثالیں موجود ہیں، جیسا کہ آصف بن بلخیہ کا تخت بلقیس لے آنا، وہ اختیار ان کو اللہ نے عطا فرمایا، تو عطائی اختیار تو ہو سکتا ہے، اور یہ ماننا شرک نہیں ہے، یہ شرک کی نفی ہے۔ اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو حاضر و ناظر ماننا، اللہ موجود ہے تو مخلوق حاضر ہوگی، اسی طرح اللہ بصیر ہے تو مخلوق ناظر ہوگی۔ بعد وفات اللہ جسے چاہتا ہے سنا دیتا ہے، اپنی طاقت سے نہیں سن سکتے۔ اسی طرح مزارات کی پوجا، سجدہ، ان کو طواف کرنا حرام ہے، اور ان کی بے ادبی بھی نہیں کرنی چاہیے، ان کی تعظیم انسان پر لازم ہے۔ رب کریم سے دعا ہے کہ رب کریم ہمیں ہمیشہ شرک سے محفوظ رکھے اور خود ساختہ شرک سے بھی محفوظ رکھے۔ رب کریم سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے سنا اس پر عمل پیرا ہونے کی ہمت و توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔